طالب سے پوچھئے بیٹا ہوتا کیا ہے؟ 4 بیٹوں کے بعد بیٹا ہوتا کیا ہے؟ بیٹا ہوتا کیا ہے یہ بھی میر انیس نے بتایا، اور ایسا مصرع دے دیا کہ پورا سلوگن بنا دیا، اسٹیکر بنا دیا اس موضوع پر: دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر۔ کل صبح 11 بجے ناصر اللہ کے مکان میں گلشن اقبال جہاں اشرف پڑھ رہا ہوں، 11 بجے آئیے، میر انیس کا یہ مرثیہ سنیے: دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر۔ ذکر علی اکبر ہے اس مرثیے میں، ان کی جنگ ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے مسائل۔ آئیے گا ضرور، سب آئیں، جوان ہیں، بچے ہیں۔ 11 بجے یہ نہ کہیے گا ہم تو سو رہے تھے، سونے مجھے 10 دن سویا ہوا نہیں جا، سو لینا باپ میں سو لینا، سونے کے لیے پورا سال پڑا۔ جاگو جاگو، ماتم کرو، مجلس کرو، علم حاصل کرو، یہ دربار قسمت سے کھلتا ہے۔ جو جی رہا ہے اللہ اسے سلامت رکھے، جانے والے حسرت لے کے جاتے ہیں، اب مجلس نہیں ملے گی، اس لیے ان کا انتظام قبر میں ہوتا ہے کہ وہاں بھی مجلس ہو، جو یہاں سے مجلس کر کے جائیں وہاں بھی مجلس ہو۔ تو جتنی مجلسیں ہو جائیں اپنی قسمت کو سمجھو بڑی اچھی قسمت ہے۔ ایک مجلس سے دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس، بڑی دیر ہو گئی واپس ہی نہیں آیا، وہ تو اپنا کام کر کے واپس آ جاتا، وہ واپس آ جاتا۔ اب چلایا ابو جہل، ابو طالب نار الولد تمہارے گھر میں گیا تھا، اب تک واپس نہیں آیا۔ ابو طالب باہر آئے، یہ بھی ابو وہ بھی ابو، وہ جہل کا باپ وہ طالب کا باپ۔ کہا ابو جہل اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ آ کے انجام دیکھ لے اپنی آنکھ سے۔ اب جو آیا تو دیکھا اژدہا تو مرا پڑا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا، اس کا دہن چیر۔ کہا یہ کس نے کیا؟ کہا اس بچے نے کیا۔ ابو جہل کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا ابو طالب یہ تو بتاؤ اب شجروں کا پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا بچہ حلالی ہے؟ ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ ابو جہل جا کے پورے مکے کو سنا دے، اب یہ بچہ فیصلہ کرے گا، اگر اس سے محبت ہے تو حلال زادہ ہے، اگر اس کا دشمن۔ فیصلے کو رسول اللہ نے حدیث بنا دیا۔ یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جو ہوگا۔ تین نام لیے ہیں۔ منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، یا علی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، یا علی دیوس تجھ سے محبت نہیں کرے گا، یا علی وہ جس کا شجرہ نجس ہوگا تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب اگر ڈھونڈنا ہے تو معاشرے میں تینوں کو ڈھونڈو۔ ابو طالب نے 4 بیٹے پالے، سب سے بڑے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، پھر علی۔ لگتے برابر کے تھے جو جوان ہوئے، حسن میں بے مثال، فخر یوسف، علم میں کمال، نبوت پر یقین، توحید پرست۔ جس کے 4 بیٹے ایسے ہوں اس کے باپ کے کلمے پر بحث ہوگی۔ جعفر نے کہا سجدے کہاں کروں؟ نبی نے کہا حبش جاؤ۔ اب جو چلے تو باپ سے ملنے آئے۔ کل کی تقریر یاد ہے؟ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ باپ سے ملنے آئے، سر کو جھکائے ہوئے۔ کیا بات ہے جعفر؟ کہ ہم حبش جا رہے ہیں ہجرت کر کے۔ ابو طالب نے سر سے پیر تک بیٹے کو دیکھا،
کہاں اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے قلم اٹھایا، 4 شعر لکھے حبش کے بادشاہ نجاشی کے نام، اور اس طرح لکھے، پتہ نہیں میرا بیٹا نجاشی کے پاس گیا ہے، نجاشی نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابو طالب، قیمتی لوگوں کے جملے کم سے کم قیمتی ہوتے، ان کی تحریر بھی قیمتی ہوتی۔ ابو طالب کا خط تاریخ میں رہ گیا، لفافے میں رکھا، جعفر کو دیا، کہا بادشاہ کو دے دینا۔ ادھر سے جعفر چلے، نجاشی کا عالم یہ ہے کہ دن بھر باغ میں گزرتا ہے، محل میں آتا ہی نہیں، ایک ایک پھول کو پکڑتا ہے، پتی کو دیکھتا ہے، اس کے نقش و نگار دیکھتا ہے، اور پھر رک کر خود ہی اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے، عیسیٰ کیا خدا ہو سکتے ہیں؟ پتے کے نقش و نگار کس نے بنائے؟ یہ نازک پھول کی پنکھڑی کس نے بنائی؟ ہے کوئی خدا جو کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر واپس آ جاتا، عیسائی بن کے تخت پہ بیٹھ جاتا۔ ایسے میں دربار میں جعفر داخل ہوا، سفید قبا، کمر بندھی ہوئی، سر پہ سیاہ امامہ، زلفیں کاندھے پر، چاند سر چہرہ، بلند قامت۔ اب جو آئے پیچھے 85 مسلمان مرد اور عورتیں، یہاں سے بھیجے گئے کافر تعاقب میں کہ جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں۔ وہ چونکہ امیروں کے لوگ تھے، بادشاہ کے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے سے شکایت کر دی تھی، جعفر اب پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا ہم مکے سے آئے ہیں، وہاں ایک نبی کا ظہور ہے، اس کی یہ صفات ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا بتایا ہوا، کتاب اس پہ اتری ہے، پورا خطبہ دیا۔ شکایت کرنے والوں نے کان میں کہا کہ یہ مجرم ہے، یہ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اپنے دیش سے نکال دے، اپنے ملک سے نکال دے۔ اب ان سب کے نام میں نہیں لے رہا ہوں، وہ سب بیٹھے ہوئے 3-4 آدمی نجاشی کے پہلو میں بیٹھے ہیں، اور یہ سامنے دربار میں کھڑے ہیں، ابو طالب کا بیٹا سامنے۔ ایسے میں سیاسی ذہن، سازشی ذہن، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، ان سے پوچھئے عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ نبوت کے اعلان کے ساتھ عقیدے پہ حملے وہیں شروع ہو گئے تھے۔ عقیدہ بچانے والے دفاع کریں گے، عقیدہ اکھاڑنے والے عقیدہ اکھاڑیں گے۔ یہ مسئلہ ہے عقیدے کا کہ ایک عقیدے میں عیسیٰ خدا کے بیٹے، اب اسلام کا عقیدہ عیسیٰ پر کیا ہے؟ نجاشی کے سمجھ میں بات آئی، کہا یہ بتاؤ تم عیسیٰ کو کیا کہتے ہو؟ ابو یاد ہے نا باغ میں اس کا جانا، اندر فکر اور ہے، تبھی کچھ سوچ کے تو ابو طالب نے خط لکھا ہے، خط وہ پڑھ چکا ہے، ابو طالب کا خط اسے مل چکا ہے، اور ایسے میں سوال کافروں کے کہنے سے، مکے کے کافروں سے بات چیت کے بعد کہتا ہے کیا عقیدہ ہے تمہارے اسلام کا، محمد کا، اور تمہارے دین کا، اور تمہارا، تم لوگوں کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فصاحت ابو طالب کا مالک، جس کا چوتھا بیٹا نہج البلاغہ پیش کرے گا۔